بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں آ چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اب کوئی خطرہ نہیں رہے، بلکہ ان کو بک کیا جا چکا ہے، اور خوف و ہراس کی جو ایک لہر پورے ملک میں جاری کی گئی ہے اور خاص طور پہ 2 صوبوں میں، اس کے نتائج بہت اچھے برآمد ہوئے ہیں. اور اب شاید ہی کوئی حکومت کے خلاف احتجاج کر سکے یا عمران خان کے حق میں کوئی نکل سکے. اور اب عمران خان کے خلاف اب اگلا حملہ جو اگلی کارروائی کی جائے گی، اس کے بعد شاید ہی پاکستان کے عوام جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دیں. یہ تاثر ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. ایک دو تین باتیں آپ سے کروں گا اور پھر آپ کو میں اس خبر کی طرف واپس لے کے آؤں گا، کیونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو بہت ہی سینئر موسٹ لوگ سمجھا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. ان کے پاس ایک جرگہ گیا ہے، جرگہ بھی گیا ہے، سادہ زبان میں بتا رہا ہوں. ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. اور نہ صرف جنرل عاصم منیر صاحب کو، بلکہ جتنے بھی 4 سٹار جرنیل ہیں، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، پاک بحریہ کے سربراہ جناب امجد نیازی صاحب اور پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر الدین بابر صاحب جو ہیں، ان کو بھی انفارم کیا جا رہا ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی ہے. اس لیے ان کو کیا کہا ہے میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا. اور کیونکہ اس وقت بہت ہی خطرناک اس وقت سچویشن ہے، اور بظاہر جو سکون ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سکون ہرگز 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 نہیں ہے. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طے شدہ پلان کے تحت ایک خاص جماعت کو، خاص ٹولے کو مسلط کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے حکومتی ادارے، ریاستی ادارے، حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس میں اب اسٹیبلشمنٹ کا اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، کہ وہ اس موقع پہ پاکستان کے عوام میں جو نفرت پھیلی ہوئی ہے اس نفرت کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالیں گے، یا پھر وہ آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بجائے وہ اسی ٹولے کے ہاتھوں یرغمال ہو جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، لیکن پہلے ذرا یہ بتا دوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو دبایا جا سکتا ہے، اور وہ بھی 25 کروڑ ملک اور وہ بھی 70% آبادی کو یوں دبایا جائے گا، وہ احمقوں کی جنت میں نہیں بلکہ احمقوں کی جہنم میں رہتے ہیں. ایک فرانس میں آج کل ایک ایشو ہوا، ایک نوجوان کو پولیس کے ہاتھوں ایک نوجوان کی ہلاکت ہوئی اور ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا. اس کے بعد یہ فرانس میں ہوا ہے، اس کے بعد پورے ملک میں فسادات پھوٹے ہوئے ہیں اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے. شدید ترین اس وقت حالات خراب ہیں فرانس کے، اور جو کہ بہت کم رپورٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وزارت داخلہ نے، جو فرانس کی وزارت داخلہ نے ہے، اس نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور 311 مظاہرین انہوں نے کہا ہے کہ اب تک گرفتار کیے گئے ہیں. یہ منگل کو واقعہ پیش آیا فرانس پولیس کے ہاتھوں. 17 سالہ نوجوان ناہیل کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کا احتجاج جاری ہوا اور ان کی نوجوان کی جو تدفین ہے وہ بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود حالات بہت خراب ہیں، بدستور خراب ہیں. صدر جو ہے، فرانس کے صدر نے اپنا جرمنی کا شیڈول دورہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا. اس حد تک حالات خراب ہیں، اور وہاں کی جو صوبائی وزارت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 1350 گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، 234 عمارتیں نظر آتش کی گئیں، اور عوامی مقامات پہ آگ لگانے کے 2560 سے زائد واقعات پیش ہوئے. اور وزارت نے یہ بھی کہا کہ 79 پولیس اہلکار بھی زخمی ہو چکے ہیں، اور اب 45,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. فرانس میں جہاں جہاں ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے. یہ عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. دوسری جانب ایک اور واقعہ پیش ہوا ہے، اور وہ کافی افسوسناک، قابل مذمت اور شرمناک، اور وہ بار بار ایک سویڈن میں
یہ بار بار یہ واقعہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک بار پھر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور اس پہ گو کے کیس بھی رجسٹر کر لیا گیا ہے، جس نے بے حرمتی کی ہے، لیکن وہ کافی دیر کے بعد کیا، اس پہ بھی پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اور سویڈن کے سفارت خانوں کے باہر جا کے احتجاج ہو رہا ہے۔ اب OIC کا اجلاس بلایا گیا ہے، اور OIC کے نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ اب ایک منظم اور ایک متحد ہو کے اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، جو بار بار ایک ملک جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور آزادی کے نام پہ، جبکہ اس بار یہ ہوا کہ اس کی اجازت نہیں، لیکن وہ اس نے احتجاج کی اجازت لی تھی، اس لیے گورنمنٹ نے نہیں دی تھی۔ گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نوجوان نے یا اس شخص نے یہ کبھی حرکت کرنی ہے۔ بہرحال وہ ہو گیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ سویڈن کے سفارت خانوں کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی یہ آواز اٹھائی تھی، اور مختلف فورم پہ بھی اسلاموفوبیا کے خلاف، اور اس کو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی تھی، اور پاکستان نے جو انیشیٹو لیا عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس سے پوری دنیا میں اس کو پذیرائی ملی، نہ صرف اسلامی ملکوں میں بلکہ مغربی ملکوں میں اور یورپین کنٹریز میں بھی اس کو پذیرائی ملی، اور پھر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک عالمی دن بھی تجویز ہوا، اور وہ بھی اب باقاعدہ طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ فرانس کا اور ایک سویڈن کا۔ اب حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بالکل دوسری سائڈ پہ جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو عام انتخابات، صاف شفاف انتخابات دیے جائیں، اور جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کی وہ مان نہیں رہے، اور 14 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس وقت بھی جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کل سے، وہ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ تو امپورٹڈ حکومت نامنظور کا یہ نیریٹو ہے، یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور اب پھر وہ وقت آ گیا ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے، خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو پارا چنار میں جو ایک میٹنگ ہوئی، اس کو میٹنگ ہی ایک وزٹ کے نام پہ جو میٹنگ ہوئی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے ادھر، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ سب کے سب آرمی چیف کے ساتھ گئے تھے پارا چنار میں، اور وہ جو تصویر وہاں پہ ہوئی اور جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوئیں، اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یا دیگر جو اپوزیشن ہے، واحد اپوزیشن تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، کہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا، بلکہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس وزٹ کو بغور اس کا جائزہ لے رہی ہے، اس وزٹ کو بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کوئی بات بھی نہیں مان رہے، اور کانفیڈنٹ بھی بہت ہیں۔ تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا ہے، اس کا تعین کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اچھی ایفرٹ کی گئی ہے، اور وہ یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سینئر موسٹ ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ 4 سٹار جرنیلوں کو سمجھا رہے ہیں، اور خاص طور پہ آرمی چیف کو، کہ کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کیا جائے، اجتماعی شعور اور اجتماعی فیصلہ سازی کی طرف بڑھا جائے۔ جو ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں 2-3 خبریں بہت اہم ہیں، اور اس میں خاص طور پہ جو بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق فوجیوں کا خیال ہے کہ جلد از جلد بلدوزمان PDM کے بدماش لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو ان تمام مصائب کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے جو عوام کو برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ماورائے عدالت قتل سے خود کو بری الذمہ قرار دیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر گزشتہ 13 مہینوں میں پیدا ہونے والی گندگی میں اپنی عدم شمولیت کا اعلان کرنا ہوگا۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ سب کے سب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضرورت اس سے پہلے کبھی یہ نہیں تھی
کہ پاکستانی عوام مسلح افواج کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جائیں تو عالمی سازشوں میں لپٹی ہوئی تباہی، افراتفری، معاشی نقصان اور عدم استحکام کی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو واحد آپشن، یہ ریٹائرڈ فوجی جرنیل، سینئر موسٹ جرنیل، انہوں نے کہا کہ واحد آپشن یہ ہے جو کہ حالات کو صحیح کر سکتا ہے کہ شفاف منصفانہ انتخابات کروائے جائیں اور انتخابات کے ذریعے عوام کو فریش مینڈیٹ عوام کا لیا جائے۔ اور اگلی بات جو کی ہے ریٹائرڈ جرنیل پاکستان کے سابق فوجی، یہ ملے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب سے، اور تینوں سروسز چیف تک پہنچے ہیں، یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ، پاک بحریہ کے سربراہ کے پاس، پاک فضائیہ کے سربراہ پہ، اور وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ پریس ریلیز جو جاری کیا گیا اجتماعی دانش مندی کے ذریعے حالات کے خطرات کا ادراک کیا جا سکے، اور یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ ہم جو کیا کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بات کنوے کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جو 14 جماعتی حکمراں اتحاد کے پچھلے 13 مہینے ہیں، 13 مہینوں میں جو کچھ انہوں نے گند کیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابق فوجی یہ کہہ رہے ہیں 4 سٹار جرنیلوں سے ملاقات کر کے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے جو بہت ہی تیز، شاطر اور بدماش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ تمام جو کچھ 13 مہینوں میں 14 مہینوں میں ہوا ہے اس سب کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرائے گی ملٹری لیڈرشپ کو جب ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور وہ تمام مصائب کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ عوام نے مصیبتیں 14 مہینے میں برداشت کریں۔ اور پھر یہ کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اس سے یہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر جو 13 مہینوں میں ہوا ہے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، اور ابھی اور اسی وقت کرنا چاہیے، اور یہ اعلان لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونا چاہیے اور سب تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کے سابق فوجیوں نے اپنے حکم پر پورے زور کے ساتھ ایک دھماکہ خیز صورتحال کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ قومی وجود کو محفوظ بنانے کے لیے بھی یہ وضاحت ضروری ہے۔ تو ریٹائرڈ فوجی قیادت، جس میں سینئر موسٹ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا بریگیڈیئر محمود صاحب کا ایک انٹرویو، تو وہ بھی بہت زیادہ نالاں بھی تھے، رنجیدہ بھی تھے، افسردہ بھی تھے۔ تو لہٰذا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این خاص طور پہ جس طریقے سے خبریں دے رہی ہے کہ ہمارے تو معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات سیدھے ہو چکے ہیں، اب وزیر اعظم شہباز نواز شریف صاحب ہوں گے اور اگلے الیکشن میں اقتدار ہمیں ملے گا، پنجاب بھی ہمیں ملے گا، ابھی الیکشن ہوئے نہیں، الیکشن کا شیڈول نہیں آیا، تو ان کو پی ایم ایل این کو، شریف فیملی کو، وہ کون ہے جو یہ یقین دہانیاں کروا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی ناراض، اور سب کے سب اسی لیے شاید زمینی حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں وہ ملے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے، جنرل ساحر شمشاد مرزا سے، پاک بحریہ کے سربراہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ۔ تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ نکلتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی شعور کرنا چاہیے، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آنا چاہیے، تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے جی، اور وہ مطلب ہے کہ اجتماعی شعور اپلائی نہیں کیا جا رہا، اجتماعی دانش مندی اپلائی نہیں کی جا رہی، اور اگین باجوہ صاحب والی غلطی دہرائی جا رہی ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کر لو اور اس کے بعد حکم دے دو کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن معاملات کوئی اچھے نہیں ہیں، اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے ایک احتجاج کی، پرامن احتجاج کی، ایک بار پھر ملک گیر پرامن احتجاج کی، اور وہ کال کب دی جائے گی اس کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن معاملات پھر خرابی کی طرف جائیں گے اگر صاف شفاف انتخابات نہ کروائے گئے، اور
پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ جاری رہا اور 10,000 سیاسی قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو حالات خراب سے خراب تر ہو سکتے ہیں اور پھر طاقتور کے ہاتھ سے بھی یہ چیز نکل جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔